بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نبیلہ سید اور میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے پروگرام صحت ایک نعمت میں۔ پچھلے ہفتے ہم نے بہت سی سردیوں کے متعلق بہت سی باتیں کی تھیں۔ انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے، اور جن لوگوں کے بھی سوالات رہ گئے تھے ہمارے پچھلے ہفتے، انشاءاللہ اس پروگرام پہ میں ان کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ دوں گی۔ چلیے، شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ ایک قصہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک شخص تھے جن کو بہت گہرا زخم ہوا تھا پیروں پہ، لیفٹ پیروں میں۔ انہوں نے بہت علاج بھی کروایا اس کا، جیسے 6 مہینے اور میرے خیال سے سال بھر اس کا علاج انہوں نے کروایا، اور ان کو اتنا درد تھا اس میں۔ پھر اس کے بعد اس میں کبھی کبھی خارش ہوتی تھی، پھر کبھی کبھی اس میں سے خون نکل جاتا تھا، تو ایسی ان کی حالت تھی۔ ڈاکٹرز دوا وغیرہ بہت دیتے تھے ان کو، لگائے کچھ وقت کے لیے وہ سکون دیتا تھا، جس سے خارش بند ہو جاتی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پھر شروع ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ایک ایسا اتفاق ہوا کہ ان کا عمرہ جانے کا موقع آیا، تو وہ نکل پڑے عمرہ کے لیے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ان کو صلاح مشورہ کیا تھا کہ آپ اس کو دھیان نہ دیں، آپ اپنی پیروں کی چپل بدلی کر دیں، اور بہت سے جنوں کے پاس جو بھی ٹوٹکے دے سکتے تھے لوگوں نے اپنے حساب سے بہت کچھ دیا۔ پھر وہ عمرہ کے لیے نکل گئے، اور جب پہلے دن وہاں پہ وہ پہنچے، مکہ مکرمہ میں جب پہلی بار وہ پہنچے، تو اسی دن ان کو جس دن وہ اترے اسی دن ان کو احساس ہوا کہ ان کو پیر میں خارش ہے، پتہ نہیں وہ کیسے چلیں گے اور کس طرح وہ اپنے احکامات پورا کریں گے۔ بہت ڈرے بھی ہوئے تھے وہ، اور زخم بھی تھا۔ حالانکہ ان کو اتنا کچھ معلومات نہیں تھی اس بارے میں، بس ان کو عمرہ کرنا تھا، کیونکہ ان کو ایسا لگا کہ اس ایج پہ جب اللہ نے ان کو دیا ہے اتنا پیسہ کہ وہ اس سے اللہ کے گھر کا طواف کر سکے، تو وہ نکل پڑے تھے، ان کی نیت وہ تھی۔ تو پھر انہوں نے اپنے ساتھ 2-3 چپلوں کے جوڑے بھی لے کر گئے تھے کہ کبھی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے وہاں پہ، اور چلنے کی تکلیف ہو جاتی ہے، یا پھر بہت زیادہ ان کا جو پیر کا جو درد ہے، جو زخم ہے، وہ بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ علاج اس کا وہاں پہ کریں گے، تو پوری دوائیاں وغیرہ وہ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ۔ ایک دن ان کو اس تکلیف محسوس ہوئی، تو حالانکہ ان سے کہا گیا تھا، ان کے ماں باپ نے کہا تھا کہ آپ اس کو اگنور کرو، اس پہ دھیان نہ دو، تم اللہ کے گھر گئے ہو تو تمہارا پورا دھیان وہاں پر ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تم دعا کرو کہ جہاں پہ تم گئے ہو اللہ کے اتنے نزدیک ہوتے ہیں بندے جب وہ وہاں جاتے ہیں اور اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ان کے ذہن میں تھی، تو انہوں نے پہلے دن جب وہ گئے تو وہاں پہ جب انہیں اعتکاف باندھ کے گئے تھے وہ، اور انہوں نے فرسٹ وضو وہاں پہ جا کے کیا، مسجد حرم میں وضو کیا انہوں نے، تو ان کے ذہن میں بات نہیں آئی۔ وہ پہلا دن تھا جس دن ان کو محسوس ہوا کہ ان کے پیر پہ زخم ہے۔ پھر وہ 15 دن وہاں پہ گزارے، اور اس 15 دن کے اندر انہیں بالکل یاد نہیں رہا کہ ان کے پیر پہ کوئی زخم تھا، یا ان کو اس میں بہت تکلیف تھی یا درد تھا۔ جب واپس لوٹ کر آئے مکہ مکرمہ سے، تو انہیں جب وہ اترے تب ان کو ریئلائز ہوا کہ ان کے جو پیر کا زخم تھا وہ سوکھ چکا تھا، نہ اس میں درد تھا نہ اس میں خارش تھی، مطلب وہ پوری طرح سے سوکھ چکا تھا۔ داغ ویسی دھبا وہیں پہ تھا، لیکن جو تکلیفیں ان کو جانے سے پہلے ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کو دھیان نہیں رہا کہ تمہارے یہ پیر کا زخم تھا وہ اس طرح کس طرح ہوا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل یاد نہیں ہے یہ چیز، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب میں فرسٹ دن وہاں پہ گیا تھا تو مسجد حرم میں نے وضو کیا تھا، تو ان کو نہیں اتنا یاد تھا کہ وہ شاید آب زمزم کا پانی سے انہوں نے کیا تھا، کیونکہ مسجدوں کے اندر بھی وہاں پہ بہت سے نلکے بنے ہوئے تھے جہاں پہ آپ وضو کر سکتے تھے۔
ایسا ان کو لگا، تو انہوں نے کہا میں نے وہ کیا تھا، اور پھر جب میں گھر میں جب آتا تھا تو میں اپنے ساتھ اب زمزم کا پانی لاتا تھا اور اس کو استعمال کرتا تھا۔ ناظرین ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں بہن؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بتائیں۔ ہاں جی میرا بیٹا ہے، اس کی عمر تو ابھی اتنی نہیں، 42 ہے۔ جی جی۔ اس کا ایک بازو اتنا اوپر نہیں جاتا۔ بازو رائٹ اور لیفٹ؟ میرا خیال ہے شاید لیفٹ ہے۔ تو اٹھتا ہی نہیں ہے وہ ہاتھ ان کا؟ نہیں اتنا بہت اوپر نہیں جاتا۔ اچھا، تو کندھوں سے۔ تو کچھ مار وغیرہ لگا ہے، کچھ گر گئے ہیں، ایسا نہیں کچھ ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تو کہتا ہے اس بازو میں نا اتنی وہ جیسے طاقت نہیں ہے اتنی۔ اچھا، طاقت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے لیے کچھ دوائیاں لیتے ہیں وہ؟ نہیں دوائی تو کوئی نہیں لیتے، ایکسرسائز وغیرہ جاتے ہیں کرنے کے لیے۔ اچھا اچھا۔ تو شولڈر ہے نا، جہاں شولڈر میں جی جی جی۔ ہاں جی وہ پرابلم ہے۔ اچھا، تو جم وغیرہ جاتے ہیں وہ؟ ہاں جی ایکسرسائز تو ہر ویک جاتے ہیں کرنے، ایکسرسائز وغیرہ تو اس کے لیے۔ وہاں پہ کچھ ایسی وزن چیز تو نہیں اٹھا لی کہ اس کی وجہ سے نہیں ان کو نہیں وہ تکلیف ہو رہی ہے؟ جاتے اسپیشل، وہ اکیلے نہیں جاتے، تو وہ جس سے وہ کرتے ہیں نا جو بھی ایکسرسائز۔ تو یہ ابھی شروع کیا ہے یہ پرانے وقت بہت سے؟ پرانا، میرے بیٹے کے تو بہت پرانی ہے یہ۔ اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ بیک کا بھی پرابلم ہے، یہ بھی بہت پرانا اس کا۔ اچھا، نہ بیک کا پرابلم ٹھیک ہوتا ہے، وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، تو یہ بازو کا ہو گیا۔ اچھا، بازو کا بھی ہے، اور ایک اور پرابلم ہے اس کے، یہ تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کا علاج نہیں، جو کانوں میں آوازیں آتی ہیں۔ اچھا، کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور وائبریشن بہت ہوتی ہے۔ چلے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم جب بتاتے ہیں۔ کہتا میں لیٹتا ہوں نا رات کو سونے کے لیے، اس وقت سن وائبریشن کی بہت۔ آواز آتی ہے، تو ڈاکٹر کو بتایا آپ نے کان وہ کے لیے اتنے کچھ؟ علاج کرایا، وہ تو یہاں تو وہ کہتے نہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، چلے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے اچھا جی، بہت بہت شکریہ۔ تو جب وہ صاحب آئے تو ان کو تب محسوس ہوا کہ ان کا جو زخم تھا وہ بالکل جا چکا ہے، سوکھ چکا ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوئے اس بات کے۔ تو انہیں ایک بات یاد آئی کہ انہوں نے کسی مولانا سے کسی واعظ میں سنا تھا، انہوں نے بیان میں سنا تھا انہوں نے، کہ زمزم کے پانی کا استعمال اگر ہم ایسی بیماری پہ کرے یا ایسے درد پہ کرے جو لا علاج ڈاکٹر بولتا ہے کہ یہ لا علاج ہے، یا آپ دوائیوں پہ رہے انشاءاللہ، پھر جب تک نہیں، ان کو بہت بولتے ہیں کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے یہ سب باتیں۔ تو ان کو یہ بات ذہن میں واپس آنے کے بعد ان کو اللہ نے اس بات کا احساس دلایا کہ جو انہوں نے بات سنی تھی کسی سے کہ زمزم کے پانی سے ساری بیماریوں کی جو ہے وہ دوا ہے، زمزم کا پانی جو ہم کھا بھی سکتے ہیں، وہ پی بھی سکتے ہیں، یہ پیٹ بھی بھر سکتا ہے اس سے، تو یہ سب چیزیں، اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر بہت آیا ہے۔ تو وہ یہ چیز اب کیا کرتے، کیونکہ اب وہ انہیں اس چیز کا کانفیڈنٹ اور بڑھ گیا، تو وہ لوگوں کو اس بات کی اطلاع دیتے ہیں اور یہ ان کو شیئر کرتے ہیں۔ اگر ہم ان سے کچھ ذکر بھی کریں تو اس بات کا شیئر کرتے کہ نہیں آپ یہ کرو، آپ کو یہ ضرور کرنا ہوگا، اور جب میرا زخم ٹھیک ہو سکتا ہے تو تم لوگوں کو کہ پیٹ میں کوئی بھی بیماری کیوں نہ، آپ پانی پیا کیجئے۔ تو انہوں نے اپنا جو حقیقتاً جو ان کے ساتھ ہوا، جو آپ بیتی ہوئی، وہ لوگوں تک یہ بات انہوں نے پہنچائی ہے۔ ناظرین ایک کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی ماشاء اللہ، آپ کو دیکھ کر اللہ کا رسول بھی یاد آ گیا۔ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے اور استقامت بخشے۔ آمین جی، شکریہ بیٹی دو باتیں تین پوچھنی ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ پوچھنی ہے کہ کانوں میں آواز آنی مختلف یہ اولڈ ایج میں ہوتی ہے یا جوانی میں بھی شروع ہوتی ہے؟ اور جب آدمی اولڈ ایج میں یعنی آخری عمر میں جائے تو کیا کیا چیزیں استعمال کرے اور اس کو قوت اور تھوڑی بہت یعنی جسم میں جو وٹامن ہے یا کوئی قوت پیدا ہو سکے، اس کی مدد مل سکے؟ کون کون سے فروٹ یا کون کون سی یعنی سبزیاں یا کیا کیا چیزیں استعمال، آٹا کون سا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جسم میں جو حرارت ہے کمزوری کی
उसको थोड़ी बहुत ही सपोर्ट और मदद मिले। लेकिन हमारे एक डॉक्टर थे मियां मोहम्मद साहब थे, वो कहते थे कि ये रीढ़, जमैन और छुहारे और बादाम रगड़ खाने से इनको ताकत नहीं मिलती, जिसने ताकत दी है उसे उठा ली है। तो इसमें किस तरह दोबारा वो थोड़ी बहुत ही कुव्वत मिल सकती है? ज़रा शुक्रिया, जी आप ज़रूर ज़रूर। दानिशवार हैं और समझदार हैं, तो दोनों तरीके से ज़रा तो जो फरमाएं। चलिए मैं आपको शुक्रिया। इंशाल्लाह बताती हूँ, आप प्रोग्राम देखते रहे, मैं इंशाल्लाह बताती हूँ, और मैं अपनी बात को इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आके पूरी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।